السلام علیکم، میں نازیہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج منگل 30 جون 2026 ہے۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2026 کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے نئی دہلی میں صحت کانفرنس کے دوران ایمز اونتی پورہ سمیت کئی اہم مطالبات اٹھائے۔ اپوزیشن کی 23 جماعتوں نے انتخابی عمل کے معاملے پر چیف جسٹس آف انڈیا کو مشترکہ خط ارسال کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی رہنماؤں کو نظر بند کیے جانے کا الزام عائد کیا، اور امر سنگھ کالج کے سروے میں مصنوعی ذہانت سے متعلق سائبر خطرات پر عوامی تشویش سامنے آئی۔ اب خبری تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج مجوزہ جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2026 کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اس فلم فیسٹیول کو عالمی معیار کا ثقافتی اور سینما ایونٹ بنانے کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ بین الاقوامی معیار، مؤثر منصوبہ بندی اور تمام متعلقہ اداروں کی فعال شمولیت کو یقینی بنایا جائے تاکہ جموں و کشمیر کو عالمی فلمی نقشے پر نمایاں مقام حاصل ہو۔ نئی دلی میں منعقدہ مرکزی کونسل برائے صحت و خاندانی بہبود کے 16ویں اجلاس میں جموں و کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے شرکت کی۔ انہوں نے ایمز اونتی پورہ کی جلد تکمیل، اڑی اور سرنکوٹ میں ٹراما اسپتالوں، بیلٹ پروف ایمبولینسوں، NHM اور آشا ورکروں کی اعزازیہ میں اضافے اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل نشستوں میں اضافہ جیسے مطالبات پیش کیے۔ مرکزی وزیر صحت JP نڈا نے ان مطالبات پر ترجیحی بنیادوں پر کارروائی کا یقین دلایا۔ انتخابی امور کے حوالے سے کانگریس سمیت اپوزیشن کی 23 جماعتوں اور آزاد رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت کو مشترکہ خط ارسال کیا ہے۔ کانگریس کے جے رام رمیش نے کہا کہ یہ خط انڈیا اتحاد کے اتحاد کا مظہر ہے، جبکہ ترنمول کانگریس میں تصدیق کی ہے کہ عام آدمی پارٹی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے بھی اس خط پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے الزام لگایا ہے کہ ان کی جماعت کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو مبینہ بیک ڈور بھرتیوں اور سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج روکنے کے لیے گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پرامن جمہوری احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق آوارہ جانوروں کی فلاح سے متعلق اقدامات نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہری اب صرف مقررہ مقامات پر ہی آوارہ کتوں کو خوراک فراہم کر سکیں گے، جبکہ انہیں نقصان پہنچانا یا دوسری جگہ منتقل کرنا ممنوع ہوگا۔ محکمہ نے عوام، رہائشی تنظیموں اور سماجی اداروں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کشمیر نے شدید گرمی کے پیش نظر عوام سے اپیل کی ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر دفتر کا رخ نہ کرے۔ شہری اپنی شکایات اور درخواستیں واٹس ایپ نمبر 9622002432 پر بھیج سکتے ہیں، جن کے ازالے کی حتی الامکان 48 گھنٹوں کے اندر یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ کشمیر کی اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان جولائی کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ انہوں نے والدین اور طلباء سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اعلان بروقت جاری کیا جائے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کی جوابی پرچوں کی جانچ شروع کر دی ہے اور نتائج جلد متوقع ہیں۔ عبوری جواب نامے پر موصول ہونے والے 10,000 سے زائد اعتراضات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے زیر نگرانی جاری ہیں۔ امر سنگھ کالج سری نگر کے طلباء کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں مصنوعی ذہانت سے وابستہ سائبر خطرات جیسے ڈیپ فیک، جھوٹی معلومات اور آن لائن فراڈ کے بارے میں عوامی آگاہی میں اضافہ سامنے آیا ہے۔ 400 افراد پر مشتمل اس سروے میں ذمہ دارانہ انداز میں مصنوعی ذہانت کے استعمال اور ڈیجیٹل شعور بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک نے لداخ سے متعلق مطالبات پورے نہ ہونے پر جنتر منتر میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ انہوں نے مرکز سے چھٹی شیڈول کا درجہ، ریاستی حیثیت اور بہتر سیاسی نمائندگی کے مطالبات پر مذاکرات بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹریفک پولیس جموں نے شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر 2 جولائی سے خصوصی ٹریفک پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ کئی اہم سڑکیں صبح کے اوقات میں یاتریوں کے قافلوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص رہیں گی۔ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست تک جاری رہے گی۔ بین الاقوامی خبر میں ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مجوزہ 2 طرفہ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال کوئی بات چیت طے نہیں ہے۔
تہران نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے ایک ماہر وفد دوحہ بھیجا جائے گا، جبکہ مستقبل کے مذاکرات کا انحصار موجودہ معاہدے پر پیش رفت سے مشروط ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں ناویہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔